7 محرم الحرام اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ بات کریں گے قرآن مجید پر۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 3 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کی ایک صفت اور بیان فرمائی، وہ ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں اللہ کے خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو مختصر سا جملہ ہے لیکن بہت غور طلب جملہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ ایک شریف انسان کے دل میں اللہ رب العزت پیدا کر دیتا ہے کہ جو کچھ مال ہمارے پاس ہے یہ سب کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اسی کی امانت ہے۔ اگر ہم اس مال کو اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کر دیں تو حق اور بجا ہے، اس میں ہمارا کوئی احسان نہیں ہے اللہ پر، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے جہاں ہمیں مال عطا کیا وہاں اسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی عطا کیا، دل بھی عطا کیا اور خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا کی اور خرچ کرنے کی قبولیت عطا کی، جبھی تو ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جس کے اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے تو ہمارے دل کو سخی بھی کرے، غنا بھی کرے کہ ہم اس کی راہ میں اس مال کو لگا سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہوا ہے۔ مال کا معنی صرف مال و دولت نہیں ہوتا، روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، اللہ نے ہمیں اتنے پیارے ہاتھ دیے، طاقت ہے ہاتھوں کے اندر، ان ہاتھوں سے ہم لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہم ان آنکھوں سے نیچی رکھ کر، آنکھوں کو جھکا کر گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ان آنکھوں سے قرآن کو دیکھ سکتے ہیں، حدیث کی کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں قوت گویائی دی ہے، ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اس کی شان بیان کر سکتے ہیں، اس کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو اپنا، اور اگر اللہ رب العزت نے ہمیں وافر پیسہ دیا ہوا ہے تو اس کو، اگر ہماری خواہشات نہ ہو رہے ہیں، صرف ضروریات کو ہم فوکس رکھیں تو یقین کیجئے ہم سب بہت مالدار ہیں، بہت مالدار ہیں۔ تو ہم اپنا مال اپنے غریب رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مدارس میں، مساجد کی ضروریات پر خرچ کریں، یہ سوچ کر کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا مال ان لوگوں کو دینے کا ذریعہ مجھے بنا دیا ہے، اور یہی متقین لوگوں کی صفت ہے۔ اور آج کی حدیث کہ ہر مسلمان صدقہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر کسی آدمی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اپنے دستے بازو سے محنت کرے اور کمائے، اور پھر خود بھی اس سے فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے۔ عرض کیا کہ اگر وہ یہ نہ کر سکتا ہو تو کیا کرے؟ آپ سے نے فرمایا کسی پریشان حال محتاج کا کوئی کام کر کے اس کی مدد کر دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ عرض کیا اگر وہ بھی نہ کر سکے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا تو اپنی زبان سے لوگوں کو بھلائی اور نیکی کے لیے کہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کم از کم شر سے اپنے آپ کو دور رکھے، یعنی اس کا اہتمام کرے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو حدیث سے کیا معلوم ہوا ہمیں کہ جن لوگوں پر دولت اور سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ان کو بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ روپے پیسے سے ہاتھ بالکل خالی بھی ہو تب بھی صدقہ کرنے کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اپنے بھائی کو اچھی بات کی نصیحت کر دینا صدقہ، کسی سے خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ، گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ، گھر سے زائد چیز نکال کر کسی غریب مسکین کو دے دینا صدقہ۔ تو حدیث کی روح اور اس کا خاص پیغام کیا ہے کہ ہر مسلمان خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو، طاقتور ہو یا ضعیف ہو، اس کو چاہیے کہ جانی مالی زبانی ہر طرح جس قسم کی بھی مدد اللہ کے حاجت مند بندوں کی کر سکے ضرور کرے، اس سے دریغ نہ کرے۔ اور دعا، آج کی دعا پہ بات کر لیں کہ دعا کے ذریعے صدقے کی عادت بنائیے۔ اگر نفس سے مال خرچ کرنے پر آمادہ نہ ہوتا ہو، اگر نفس مال خرچ کرنے پر آمادہ نہ ہوتا ہو تو پھر بخل سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخاوت کی صفت مانگنی چاہیے کہ اے اللہ میں کنجوس ہوں، مجھے سخی بنا دے۔ یہ تو انسان خود جانتا ہے نا کہ میں کنجوس ہوں، تو پھر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میں کنجوس ہوں، مجھے سخی بنا دیجئے۔ صدقہ کرنے کے بہت فوائد ہیں، مال میں برکت ہوتی ہے، مصیبت دور ہوتی ہے، بری موت سے حفاظت ہوتی ہے، غریب رشتہ داروں عام لوگوں میں ایسے مال سے فائدہ پہنچتا ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، روز قیامت کے لیے ذخیرہ تیار ہوتا ہے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے، تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا سوال سن لیجئے کہ مال خرچ کرنا کن لوگوں کی صفت ہے، صدقے کے فوائد کیا ہیں، کون سی دعا اور تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ صدقہ کرنا آسان ہو جائے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 4 منٹ 40 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔